بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ میں نے پچھلی قسط میں ختم کیا تھا، اب شروع کرتے ہیں اس سے آگے۔ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا۔ پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ ان کے غلے کی فروخت شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدی کو انہی کی بوریوں میں ڈال دو۔ جب یہ لوگ اپنے گھر پہنچے اور نقدی کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ان کے حصے کا غلہ بھی لے آئیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے، ان کی رقمیں اور نقدی ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ کہہ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرہ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اگر تم لوگ میرے سامنے حلف کا عہد اٹھاؤ تو میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھایا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ عزیز مصر کے دربار پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسجد میں بٹھایا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیں اور اپنے بھائی بنیامین کے آسمان میں ایک پیالہ یعنی کہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ اب شاہی پیمانہ آپ کے بوریوں میں رکھوا دیا۔ چنانچہ جب بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا۔ غلہ ناپتے ہی کٹورا گم ہو گیا۔ ملازمین سرکار نے ان سب کو پکڑ لیا، سب کی تلاشی ہوئی، سب کے آخر میں بنیامین کی بھی سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے وہ کٹورا مل گیا۔ اس طرح بنیامین کو اپنے بھائی یوسف کے پاس رہنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی اور قانون نہیں تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف یہ باتیں سن رہے تھے مگر خاموش تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا واقعہ یہ ہے، آپ بچپن میں اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو پھوپھی نے ایک پٹے کی چوری کا الزام لگا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر لیا۔ سب بھائی حیران تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے منت سماجت کی کہ ہمارا باپ بوڑھا اور اندھا ہے، وہ بیٹے کے غم برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضرت یوسف نے اپنی قمیض ان کو دی اور کہا، اس کو اپنے باپ کے منہ پر ڈال دینا، اگر ہو سکے تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین کر لے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے جائیں اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیو سوچو، تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کرے۔